پر بہتان باندھنا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو لاؤ تورات لاؤ، فاتو بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہودیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کیونکہ اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اس کو انہوں نے حرام ہونے پر محمول کیا۔ اور مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ان کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نذر مانی کہ اے اللہ اگر تو اس بیماری سے مجھے شفا دے دے تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا۔ بیماری سے شفا ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور ان کی اتباع میں ان کی آل اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینا، ترک کر دینا الگ بات ہے، اور حرام ہو جانا کسی چیز کا یہ الگ بات ہے۔ چھوڑ دینا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، لیکن تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ قانون اللہ بناتا ہے۔ تو یہ کہنا یہودیوں کا کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ افتراء علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان ماننا ہے۔ یہ پہلے سوال کا ایک مدلل جواب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کیا دلیل ہے، کیا بات ہے۔ دوسرا اعتراض، یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے، اور سارے نبیوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا۔ تو یہ دین ابراہیمی کا متبع کہاں ہوا؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے، اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ارے جھوٹو، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ خالص توحید کی بنیاد پر اس روئے زمین پر کہاں بنی؟ مکہ میں۔ کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم نے۔ تو اب یہ نبی اگر اس عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت خانہ اس کا قبلہ بنا دیا گیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا متبع نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اسی مسجد کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے، جو مسجد خود حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، تو یہ تو دین ابراہیمی ہی کا متبع ہوا، اس کا پیرو ہوا۔ اس کی دلیل یوں دی گئی، ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا۔ مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، للذی ببکۃ۔ اور پھر مکہ کے اور خانہ کعبہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے، مبارکن، برکتوں کا سرچشمہ۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا
خانہ کعبہ مکہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے. اور برکتیں کیسی؟ آج پوری دنیا محتاج ہے. پیٹرول بند ہو جائے پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے. پیٹرول سے آگے اب تو نہ جانے کیسی کیسی گیسیں نکل رہی ہیں. پہاڑوں کے اندر بے شمار خزانے مدفون ہیں, بے شمار خزانے نکل رہے ہیں. تو یہ مبارکن برکت والی جگہ ہے یہ, وہ ہدی للعالمین, اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت, اس لیے کہ یہی سینٹر تھا, یہی چراغ ہدایت کا آیا اور یہیں سے پوری دنیا کے اندر روشنی برابر برابر تقسیم ہوئی. وہ ہدی للعالمین, ہدایت کی روشنی پوری دنیا کے اندر اسی سینٹر سے پھیلی, مکہ سے. تو مبارکن وہ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات, اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو یہ, اس کی طرف جس نے نگاہ غلط انداز سے دیکھا اللہ نے اس کی آنکھیں نکال لی. یہ کتنی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے ابرہا نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا. ابھی وادی محصر میں پہنچا ہی تھا, خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہی اللہ تعالی نے اس کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ معمولی چڑیوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا. بہت بڑی نشانی ہے جو اس گھر سے متعلق. اور وہیں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جس پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. اور اس میں بھی ایک نشانی ہے, واضح نشانی, کہ اس پتھر کے اوپر, پتھر کے اوپر آپ کے تلوے کے نشانات اور پیروں کی انگلیوں کے نشانات تھے. یہ آیات بینات مقام ابراہیم. اور آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو آمین بنا دیا. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس کے اندر داخل ہو گیا اسے امان مل گئی. ایک دشمن اپنے دشمن کو دیکھتا تھا, ایک آدمی اپنے جانی دشمن کو اس میں دیکھتا, لیکن اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا, کوئی گزند نہ پہنچاتا. اللہ تعالی نے اس کو جائے امن بنا دیا اور فرمایا یہ گھر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جائے, حج کے لیے زیادہ راہ ہو, حج کے لیے پیسہ ہو, تو اس کے اوپر حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور آدمی نصاب کا مالک ہوتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو در حقیقت وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر نہ دیکھنا. بڑا عجیب و غریب گھر ہے. اللہ میں جب بھی دیکھتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا. اور میں نے کئی نمازیں الحمدللہ بالکل کعبہ سامنے ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے سے میں نے نماز ادا کی. کعبہ ہمیشہ میرے سامنے رہا. بس اس کی مرضی, اس کا ارادہ. لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں. میں فری میں گیا, فری میں آ گیا. شاید یہ قرآن حکیم کی برکت ہے, اس کی کتاب سے منسوب ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا کہ جو کچھ میرے اس کلام میں ہے, جو کچھ میری اس کتاب میں ہے, تو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لے. بدر کہاں ہے, فرشتے کیسے اترے تھے, وہ کنواں کدھر ہے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ کر دیکھ لے. یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ایک سوال اور پیدا ہوا کہ سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, گویا کعبے کی پوجا کر رہے ہیں. اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے. ان اول بیت, یہ گھر ہے جو بنایا گیا.